وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وللذین کفروا اور للذین لیے الذین ان لوگوں کے جنہوں نے وللذین ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفروا انکار کر دیا کفر اس نے انکار کیا اور کفروا واو الف کے اضافے کے ساتھ جمع کے لیے بن گیا انہوں نے انکار کیا وللذین کفروا اور ان لوگوں کے لیے جنہوں نے انکار کیا کس کا بے ربہم ربی رب ہم اپنا بے ربہم اپنے رب کا با حروف جار میں سے ہے اسی لیے رب کی با کے نیچے کسر آ رہی ہے جن لوگوں نے اپنے رب کا انکار کیا ان کے لیے کیا ہے عذاب جہنم دوزخ کا عذاب جن لوگوں نے اپنے رب کا انکار کیا ان کے لیے دوزخ کا عذاب ہے وَبِئْسَ الْمَصِيرُ وَبِئْسَ اور بہت ہی برا ہے المصیر ٹھکانہ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے اور کیا ہی برا یہ ٹھکانہ ہے مصیر اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں بندہ بار بار پلٹ کے آتا ہے جیسے ہم صبح گھروں سے نکلتے ہیں کام کاج کے لیے شام کو لوٹ کے پھر اپنے ٹھکانے کی طرف آتے ہیں پرندے نکلتے ہیں اپنے گھونسلوں سے شام کو پھر لوٹ کر اپنے ٹھکانوں پر آ جاتے ہیں تو ان لوگوں کا ٹھکانہ جنہوں نے اپنے رب کا انکار کیا ہے کیا ہے جہنم ہے اور جہنم کوئی اچھی جگہ نہیں ہے بہت ہی برا ٹھکانہ ہے کس قدر وہ برا ٹھکانہ ہے اذا القوا فیہا اذا جب القوا وہ ڈالے جائیں گے القا اس نے ڈالا القو انہوں نے ڈالا اور القو سے یہ مجہول ہے پیسے وائی القو وہ ڈالے گئے فعل ماضی ہے اذا کے بعد اس کا ترجمہ مستقبل میں کریں گے اذا القو جب وہ ڈالے جائیں گے فیہا فی میہا اس میں کس میں جہنم میں اذا القو فیہا جب وہ ڈالے جائیں گے اس میں تو کیا ہوگا سمعوا لہا سمعوا وہ سنیں گے سامعہ اس نے سنا اور سامعوا انہوں نے سنا فعل ماضی ہے اذا کے بعد اس کا ترجمہ بھی مستقبل میں کرتے ہیں سمعوا وہ سنیں گے لہا اس کی لا کی ہا اس لہا اس کی یا اس کے لیے شہیقن چنگھاڑ سمعوا لہا شہیقن وہ سنیں گے اس کی چنگھاڑ کو جب جہنمیوں کو پھینکا جائے گا جہنم میں تو جہنم کی جو چنگھاڑتی ہوئی آواز ہے اس کا شور جو ہے اس کا چیخنا چلانا سنیں گے واہیا تفور وا اور ہیا وہ ہوا مذکر کے لیے ہیا مؤنث کے لیے جہنم مؤنث ہے اس لیے ضمیر ہیا آئی ہے واہیا اور وہ تفور جوش مارتی ہوگی فارا یفور فارا اس نے جوش مارا یفور وہ جوش مارے گا اور تفور یا کی بجائے تا لگا دیں تو اس کے معنی ہوں گے تو جوش مارے گا یا مؤنث غائب کے لیے بھی تفور وہ جوش مارے گی یہاں مؤنث کے لیے آیا ہے مؤنث کیا ہے جہنم وہی تفور اور وہ جوش مارتی ہوگی جیسے جہنمیوں کو جہنم میں پھینکا جائے گا تو جہنم چنگھاڑ رہی ہوگی اور وہ جوش مار رہی ہو ابھر رہی ہوگی یہ لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے فوارہ فوارے سے جیسے پانی پھوٹتا ہے اوپر کو جوش مارتا ہے اسی طرح جہنم کی آگ جو ہے اوپر کو جوش مار رہی ہوگی وَلِلَّذِينَ اور ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفروا بربہم اپنے رب کا انکار کر دیا ہے عذاب و جہنم دوزخ کا عذاب ہے وبئس المصیر اور کیا ہی برا ٹھکانہ ہے بہت ہی برا ٹھکانہ ہے اذا القوا جب وہ ڈالے جائیں گے فیہا اس میں اذا القوا فیہا جب وہ اس میں ڈالے جائیں گے سمعوا لہا شہیقن سنیں گے اس کی چنگھاڑ وہی تفور اور وہ جوش مارتی ہوگی اس آیت کا حاصل کلام یہ ہے رب کا جن لوگوں نے انکار کیا ہے ان کے لیے جہنم کا عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیار کیا ہے
یہ رب کا انکار کرنے والے کون ہیں؟ یہاں مخاطب تو مشرکین مکہ ہیں، اور مشرکین مکہ تو بیت اللہ کا حج بھی کیا کرتے تھے، طواف بھی کیا کرتے تھے، بیت اللہ کا عمرہ بھی کرتے تھے، صفا مروہ کی سعی بھی کیا کرتے تھے، قربانی بھی کیا کرتے، تو پھر ان کا انکار کرنا کیا ہے؟ ان کا انکار کرنا یہ ہے کہ وہ رب کو رب اپنی مرضی سے مانتے تھے، جس طرح ان کی منشا تھی ویسے مانتے تھے، جیسے رب کی منشا تھی ویسے نہیں مانتے تھے۔ وہ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے، وہاں لات منات عزا جیسے بتوں کے سامنے بھی سیدھا ریز ہوتے، جیسے رب سے مانگتے تو ان بتوں کے سامنے بھی وہ ہاتھ پھیلاتے، ان کے سامنے بھی کن سے بھی منتے اور مرادیں مانگتے تھے۔ تو اس یہ جیسے رب کو مشکل کشا سمجھتے، ویسے ان بتوں کو بھی مشکل کشا حاجت روا سمجھتے تھے۔ تو یہ اصل میں رب کا انکار کرنا ہے۔ تو رب کو وہ مانتے تھے اپنی رائے سے، اپنی مرضی سے، رب کو بھی مان لیا تو لات منات عزا کی پوجا بھی کر لی۔ تو رب کو کیسے ماننا چاہیے؟ رب کو ماننا یہ ہے کہ جیسے رب نے کہا ہے، جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، اللہ اور رسول کے مطابق مانیں گے تو رب کا ماننا ہے، جیسے قرآن میں ہے ویسے مانیں گے، جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ویسے مانیں گے تو رب کو ماننا ہے۔ اگر اپنی مرضی سے مانتے رہے تو پھر دوزخ کا ان کے لیے عذاب ہے، جب دوزخ میں گرائے جائیں گے۔ جب دوزخ میں گرائے جائیں گے تو دوزخ جو ہے وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے، جہنم چیخ رہی ہوگی، شور مچا رہی ہوگی، جہنمیوں کو دیکھ کے اور زیادہ شور مچائے گی اور جوش مارے گی، فوارے کی طرح ابل رہی ہوگی۔ تو جہنم کی آواز ایسی آواز ہوتی ہے جیسے گدھے کی آواز ہے، گدھا جیسے دو آوازیں نکالتا ہے، ایک سانس لیتے ہوئے اور ایک سانس نکالتے ہوئے، اسی طرح جہنم کی بھی دو آوازیں ہیں، سانس لیتے ہوئے جو آواز نکالتی ہے اس کو زفیر کہتے ہیں، اور جو سانس نکالتے ہوئے آواز دیتی ہے اس کو شہیق کہتے ہیں۔ زفیر اور شہیق اس کی دو آوازوں کے نام ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس جہنم سے سب کو محفوظ رکھے۔ جہنم واقعی حقیقت ہے، یہ کھیل تماشا نہیں ہے۔